بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر دن رات روتا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ روتے روتے گزار دیا اور بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص ہمیشہ کی طرح رو ہی رہا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مالک مجھے جلدی موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے روتے روتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم نے رونا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا کہ تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، ایسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھا کہ پہلے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا کھنڈا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی، ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے روتا روتا تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے سو کر نہیں دیکھا تھا۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین تھا، اللہ نے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا۔
جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی وہ عورت اس شہزادے پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو شہزادے کو بھی یہ عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا اور دونوں نے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا میری خواہش ہے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میری بیوی، میری محبت کہاں گئی، میرا عشق کہاں گیا۔ وہ ایک بار پھر سے پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پھر وہ پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے تو کہا تو میری بیوی ہے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں میں تکرار چل ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، آپ ہی نے تو اسے زندہ کیا تھا، کیا یہ میری بیوی نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میں تجھے پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب اٹھا تھا کلمہ پڑھتے پڑھتے ہوئے اٹھا تھا۔ جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا، جو کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون، اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو نے اپنے رب کریم سے کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسن مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کا تخلیق کرنے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا تو بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں تباہ کر دے گی۔ دوستی یاری لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح سے رات تک اللہ اللہ پکارتا، ساری رات اللہ کیا کرتا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری رات مصلے پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کہ کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ شیطان کہنے لگا پھر اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اس نے شیطان کی بات سن لی اور اس نے مصلی اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کر سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے میرے بندے، کس نے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، اور پھر جب تو دوسری بار اللہ ہو کرتا ہے تو وہ ہی ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کہنے سے تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے
کہ اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ، تیری اللہ تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔